اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کو طلب کرتے جاؤ ماں کی گود سے لے کے قبر اترنے تک۔ ساری زندگی سیکھنے کی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی محدود ہے اور انسان کے اندر جو علم اللہ دیتا ہے وہ بھی محدود ہے۔ حضرت پیر طریقت محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی زیدہ مجدہم دور حاضر کے صف اول کے ایک اہل اللہ میں سے ایک ولی ہیں، ایک اہل اللہ ہیں، شمار ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ حضرت کے ایک بیان سے یہ میں نے سنا اور حضرت نے بجا بھی کہا، صحیح کہا۔ فرماتے ہیں کہ علم زیادہ قیمتی ہیں یا عمل زیادہ قیمتی ہیں؟ تو پھر حضرت جواب دے رہے ہیں کہ علم زیادہ قیمتی ہے۔ وجہ کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں علم، یہ اصل علم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالی علیم ہے، علام ہے، علیم اللہ ہے، تو علم یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو جس بندے کو جتنا علم ملتا ہے اس کی اتنی عزت ہوتی ہے، اس کا اتنا رتبہ بڑھتا ہے۔ تو یہ رتبہ اور عزت دوسری چیز کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ نے جو نعمت علم عطا فرمائی اس علم کی وجہ سے عزت ہے۔ تو علم اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مجھے کچھ صفحات پڑھنے آتے ہیں، نحو صرف کے قواعد آتے ہیں، اصول منطق حکمت کے قواعد آتے ہیں، فقہ کے اصول فقہ کے، تفسیر اصول تفسیر، حدیث اصول حدیث کے قواعد آتے ہیں، کچھ معلومات ہے، بس یہ علم ہے، یہ نہیں ہے۔ علم ہوتا ہے ایک نور جس کی علامت یہ ہوتی ہے جس بندے کے اندر حقیقی معنی کا علم ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے وہ متواضع ہوتا ہے، اس کے دل میں تواضع، نرمی، انکساری ہوتی ہے، کثر نفسی ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو علم والا ہوتا ہے اس کے رفتار گفتار میں سادگی نظر آتی ہے۔ نمبر 3، جو علم والا ہوتا ہے اس کے دل میں احساس ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بندہ علم کے جتنے منازل طے کرتا جاتا ہے اتنا دن بدن اسے احساس یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ رہ گیا ہے۔ اور جب سے کسی کے دل میں یہ بات آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں بھی کچھ ہو گیا، میرے اندر بہت کچھ آ گئے، تب سے یہ برباد ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح حقیقی علم جس کے اندر ہوتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ حضرت جد الانبیاء والمرسلین سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوات والتسلیم دونوں مل کے باپ بیٹے دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ لیکن میرا اللہ قرآن میں ذکر یوں انداز میں کر رہا، وَإِذْ يَرْفَعُ فعل کو لایا، يَرْفَعُ ابراہیم فاعل کو لے آیا، ایک فاعل کو، القواعد مفعول به من البیت متعلق کو ذکر کر کے بعد میں وہ اسماعیل بیٹے کو ساتھ میں ذکر کیا۔ اس کے تحت میں نے حدیث بھی بیان کی ہیں، اور مفتی اعظم دارالدیوبند اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی علیہ رحمۃ اللہ کی معارف القرآن تفسیر کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بھی بتائی ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد ابو بکر کو لے کے مشورہ فرماتے تھے اور میں عمر ساتھ رہتا تھا۔ حالانکہ بات کیا تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کو لے کے رسول اللہ مشورہ فرماتے تھے، لیکن حضرت عمر کا انداز بیان دیکھو۔ حضرت عمر فرماتے کیا ہیں کہ اللہ کے نبی ابو بکر کو لے کے مشورہ فرماتے تھے، میں عمر ساتھ میں رہا کرتا تھا۔ قرآن میں جس طرح باپ بیٹے دونوں نے تعمیر فرمائی،
حضرت اسماعیل کا رتبہ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل، تو چھوٹے کو اللہ نے بڑے کے ساتھ نہیں ذکر کیا بلکہ ساتھ ہی ذکر کیا، ڈائریکٹ فائل نہیں بنایا۔ تو اسی سے ہم اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے استاد اور آپ دو مل کے کوئی کام کر رہے ہیں یا کیا ہے، تو بتانے والے کو اس انداز سے بتانا چاہیے کہ فلاں جگہ استاد کی دعوت تھی، استاد کا پروگرام تھا اور میں ساتھ میں تھا، حالانکہ دونوں کی دعوت تھی۔ یہ نہیں کہنا کہ استاد کی اور میری دعوت تھی، یہ سوء ادبی ہے قرآن کے نقطۂ نظر میں، حدیث کے نقطۂ نظر میں۔ ہم تو ایسے کہتے ہیں نا فلاں جگہ دعوت کی ہے حضرت کی اور میری، برابری فوراً دکھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہا، ہمیں ادب کی تعلیم دے رہا کہ یہ نہیں، بڑوں کا ذکر ایسے ہونا اور چھوٹوں کا ذکر ایسے ہونا۔ اور پھر حضرت مفتی اعظم نے حضرت سیدنا عمر والی حدیث بھی لائی، کہتے عمر یہ فرما رہے، حضرت عمر یہ فرما رہے۔ کون ہے حضرت عمر؟ عمر تو وہی ہے نا جس کا چلتا ہوا جس کا آتا ہوا شیطان کو خبر ملے تو گلی چھوڑتا ہے۔ آج بھی میں کہا کرتا ہوں وہ جو شیعہ ہے رافضی ہیں جن کو حضرت عمر سے چھیڑ ہیں، جن کو حضرت عمر سے جلن ہے، تو میں کہتا ہوں ظاہر سی بات ہے کہ تم شیطان کے گرے ہو، شیطان کو حضرت عمر سے جلن ہوتی تھی، تمہیں جلن ہوتی ہے تو تم تو شیطان ہو نا۔ حضرت عمر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا آج یورپ میں جاؤ اور ادھر جاؤ، پھر مغربی دنیا میں جاؤ، دنیا کے بڑے بڑے سیاست دان حضرت عمر کی سیاسی زندگی کو لے کے اجتہاد کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کیا سیاست کی انہوں نے ساری دنیا میں، اور حال کیا ہے، کندھے میں موزہ ہے، پیر سے موزہ اتار کے کندھے میں موزہ ہے، چل رہے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین یہ موزہ یہاں، فرمایا اسے کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے، کہتے ابو عبیدہ نے کہا اس سے عزت میں کمی آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر ابو عبیدہ نہ ہوتے تو میں سزا دیتا، ساری دنیا کو فتح کر رہا نا، امیر المومنین ہے، کندھے پہ موزہ ہے۔ یہ حضرت عمر ہیں، کون ہے؟ حضرت عمر ہے۔ کیا مناقب ہے حضرت کے؟ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی حیثیت کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ابو بکر کو لے کے مشورہ فرماتے تھے، عمر میں ساتھ رہا کرتا تھا۔ دیکھو حضرت صدیق کا ادب، دیکھو حضرت عمر کے دل میں۔ شیعہ کہتا ہے، رافضی باتوں پہ بات آ جاتی ہے، رافضی کہتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ اول ہیں، حضرت علی کا حق پہلا ہے۔ دلیل کہ حضرت علی کے رشتے حضور سے دو ہیں، نمبر ایک جسم و جان والا، نمبر دو روح و ایمان والا۔ اگر جسم و جان دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ کے داماد ہیں، اور روح و ایمان دیکھا جائے تو صحابی ہیں، بڑے فضیلت والے ہیں، تو ان کے رشتے دو ہیں، اس لیے ان کا نمبر پہلا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تیری دلیل کو اگر مان لیا جائے، اگر تیری دلیل کو مان لیا جائے پھر بھی صدیق کا حق پہلا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا حضرت صدیق کے رشتے بھی حضور سے دو ہیں، ایک جسم و جان والا، ایک روح و ایمان والا۔ خلفائے راشدین کل 4 ہیں، ان میں سے 2 جو ہیں حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہما، یہ دونوں رسول اللہ کے سسر لگتے ہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ کے داماد لگتے ہیں۔ تو ان کے بھی رشتے 2 ہیں، ایک جسم و جان والا، ایک روح و ایمان والا۔ جسم و جان والا رشتہ دیکھا جائے تو رسول اللہ کے سسر لگتے ہیں، روح و ایمان والا رشتہ دیکھا جائے تو رسول اللہ کے شاگرد اور صحابی لگتے ہیں۔ تو پھر رشتہ یہاں بھی 2 ہیں۔ تو خلفائے راشدین 4 میں سے 2 کے رشتے حضور کے ساتھ کیا ہے، جسم و جان والے، تو وہ کیا ہے، سسر ہیں۔ 2 کے رشتے کیا ہیں، وہ داماد ہیں۔ سسر کو باپ کہتے ہیں، داماد کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ باپ کا نمبر پہلے ہوتا ہے، بیٹا کا نمبر بعد میں ہوتا ہے۔ ہم نے دونوں باپ سسروں میں سے دیکھا ہے، ابو بکر صدیق بڑا ہے لہذا اس کا نمبر پہلا ہے، عمر چھوٹا ہے اس کا نمبر دوسرا ہے۔ داماد ہم نے دونوں کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، یہ تو داماد ڈبل ہے، دوہرا داماد ہیں۔ حضرت علی کو دیکھا تو داماد 11 ہے، دوہرے کا نمبر 3 ہے، 11 کا نمبر 4 ہے۔ تو ہم نے کیا سمجھ میں آ گئی بات؟ کون سے عقل کی بعید بات ہم نے کی ہے؟ جو ترتیب اہل سنت کے ہاں بس وہی ہے، ہماری دلیل بھی سنو تو خیر یہ ادب ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی بتایا تھا
کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ، ساری دنیا امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتی ہے، میں اکیلا نہیں کہہ رہا۔ آپ شوافی المسلک کے بڑے بڑے محققین، ائمہ، علماء، علامہ، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی افادات کو پڑھیں، اٹھائیں، دیکھیں۔ میں نے اس حوالے سے کل آپ کو بتایا تھا، سیر اعلام النبلاء، اسماء الرجال، لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ ذہبی۔ کون ہے؟ بولتے جاؤ بھائی۔ علامہ ذہبی 27 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے سیر اعلام النبلاء۔ اسی طرح تذکرۃ الحفاظ بھی علامہ ذہبی کی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ آپ اٹھائیں، سیر اعلام النبلاء چھٹی جلد، الجزء السادس آپ اٹھائیں، ترجمۃ الامام ابی حنیفہ کو پڑھیں۔ وہاں علامہ ذہبی جو شافعی المسلک تھے اور دنیا فن حدیث کے شہ سوار کی حیثیت رکھتے تھے، خصوصاً اسماء الرجال، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہ اربعۃ من الرجال کانوا مقتدا ائمۃ اہل الرجال الذین کانوا من بعدہم، 4 اسماء الرجال میں، اسماء الرجال جانتے ہو، سند حدیث کے 4 ماہرین ایسے گزرے ہیں جن کے بعد میں آنے والے سارے محدثین ان کے متبع ہوں گے۔ ان میں سے یہ کون کہہ رہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی، وہ بھی شافعی ہیں، الحاوی للفتاوی ان کی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کتنے ہیں؟ 4 بندے ہیں جو کیا ہیں؟ مقتدا ہیں، یعنی ان کے بعد میں آنے والے سارے سند حدیث پر کوئی محدث بات کرے گا تو انہی کے پیروکار بن کے بات کرنا پڑے گا۔ یہ اس فن کے شہ سوار ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں۔ کتنے بندے؟ 4۔ نمبر 1 العلامۃ المزی۔ کون ہے؟ علامہ مزی، جنہوں نے لکھی ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ نمبر 2 علامہ مزی کے شاگرد ہے علامہ شمس الدین احمد بن محمد بن عثمان المعروف بھی علامہ ذہبی۔ اچھا سنو، علامہ ذہبی کے دادے سونے کا کاروبار کرتے تھے، تو وہ خاندانی سونے کا کاروبار کرتے تھے، ذہب سونے کو کہتے ہیں۔ حضرت کے پیچھے ذہب ہی لگ گیا، دنیا علامہ ذہبی کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، 27 جلدوں میں۔ تذکرۃ الحفاظ بھی ہے اسی فن میں۔ تو سیر کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ کو بڑے بڑے القاب سے یاد فرمایا، فقیہ الملہ، عالم العراق، اس طرح القاب سے آپ اٹھا کے پڑھ دیکھ لو۔ اسی طرح نمبر 3 ہے علامہ ابن حجر عسقلانی، وہ بھی شافعی المسلک کے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی۔ التہذیب اسماء الرجال پہ ان کی ہیں، اور فتح الباری تو بخاری کی شرح مشہور ہے ساری دنیا میں، وہ ان کی ہے۔ نمبر 4 علامہ عراقی۔ یہ 4 حضرات اسماء الرجال کے شہ سوار تھے بقول علامہ سیوطی کے۔ تو میں یہ کہہ رہا کہ شوافی المسلک کے بڑے بڑے علماء نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے۔ آپ مناقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان اٹھائے، لکھنے والے حنفی نہیں ہے لیکن نام کیا لکھا؟ مناقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان۔ امام ابو حنیفہ کو کیا کہا؟ امام اعظم کہا۔ اسی طرح آپ ابن حجر مکی کی کتاب اٹھائیں، الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان۔ ابن حجر مکی کون ہے؟ وہ بھی تو شافعی ہیں، سمجھے نہیں؟ تو ہم اکیلے امام اعظم نہیں کہتے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا، جو عقل کے اندھے انہیں پتہ کیا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، امام ابو حنیفہ کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ اللہ امام بخاری کی قبر کو نور سے بھر دیں۔ امام بخاری کون ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ پوچھو دنیا سے، علماء سے پوچھو، امام بخاری امام ابو حنیفہ کے سامنے وہ حیثیت رکھتے تھے، اس کی مثال ہے اس زمانے کے بحر العلوم کے سامنے طفل مکتب جو حیثیت رکھتا ہے، امام بخاری امام ابو حنیفہ کے سامنے وہی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ ہے،
سمجھے نہیں؟ امام ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے سیدنا امام مالک ابن انس ہیں. امام مالک امام ابو حنیفہ کے زمانے کے ہیں، عمر میں کچھ چھوٹے ہیں. امام مالک سے کسی نے پوچھا ارأیت ابا حنیفہ، حضرت آپ نے ابو حنیفہ کی زیارت کی، ملاقات کی؟ جواب سنو. امام مالک نے فرمایا نعم رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریۃ ان یجعلها ذهبا لقام بحجۃ. ہاں میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ یہ بندہ ایسا ہے نا، لو کلمک فی هذه الساریۃ ان یجعلها ذهبا، اگر اس کھمبے کے بارے میں آپ سے وہ بحث کرے کہ یہ سونے کا ہے نا، تو لقام بحجۃ، یہ بندہ ثابت کر ہی دے گا. یعنی امام مالک فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ دلائل کا بادشاہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر تو وہی ہے جس کو دوسرا ڈاکٹر جسے ڈاکٹر مانے، عالم تو وہی ہے جسے علماء عالم کہیں. عوام کو کیا پتا؟ عوام کے سامنے آپ کی داڑھی اگر گھنی ہے، سر پہ دستار بڑی ہے، لاٹھی ہے، پیٹ بڑا نہیں تو اندر سے تکیا گھسا کے اوپر جبہ پہن لیا ہے، سلطان العلماء، علامۃ الزمان، بحر العلوم، القاب لگا کے پھرتے جاؤ، عوام کو کیا پتا؟ عالم تو وہی ہے جسے علماء عالم کہیں نا، تسلیم کرے. میں کہاں کرتا ہوں نا، کسی عالم کا ذکر کرتے ہوئے دوسرے علماء اگر اہمیت دے اس کے علم کی اور اس کے علم کی تصدیق کرے اور اس کے علم کا اعتراف کرے، بلکہ اور نیچے آ کے میں یہ کہہ رہا کہ کسی علماء کسی عالم کے بارے میں یا کسی عالم کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کا اگر پائجامہ ڈھیلا ہوتا آپ دیکھتے ہو تو سمجھ لو اس کے اندر کچھ ہے. اس کے اندر بولو نا میں غلط کہہ رہا، چاہے بندہ دیکھنے میں جیسا ہو، بندہ دیکھنے میں جیسا ہو، تو عالم تو وہی ہے جسے عالم تصدیق کرے کہ وہ عالم ہے. امام ابو حنیفہ کو ہم اکیلے امام اعظم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہے ہیں، اہل علم کہہ رہے ہیں. امام مالک کو پتہ ہے کیا امام شافعی نے کیا فرمایا؟ آپ افتاء میں پڑھو، علامہ ابن عابدین شامی نے رسم المفتی میں ذکر کیا ہے. انہوں نے شامی کے مقدمے میں پہلی جلد کے اندر امام ابو حنیفہ کے مناقب کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے. میں آپ کو ایک کتاب کا نام بتا رہا، علامہ سیوطی کے نام ہے تمییز الصحیفہ. کیا نام ہے؟ دل میں کاپیوں میں نوٹ کرتے جاؤ، بہت قیمتی باتیں بتاؤں گا، آپ کو ملنا پھر مشکل ہوگا. تمییز الصحیفہ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی. انہوں نے بخاری کی جو روایت ہے، آپ نے بخاری پڑھی ہے نا، تازہ پڑھی ہے. بخاری کتاب التفسیر، سورۃ الجمعہ، وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم، لما نزلت هذه الآیہ، راوی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ. حضرت سلمان فارسی کے مناقب میں آپ کو پتہ ہے یہ رسول اللہ کے بہت عقل مند، فہم و فراست، دراندیش صحابی تھے. کون؟ سلمان فارسی اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے بہت دراندیش، فہم فراست، وسیع ظرف، وسیع دماغ کے حامل تھے. کون؟ حضرت سلمان فارسی. وہ فارسی نسل تھے کہ جنگ خندق میں جو خندق کھدوایا گیا اور یہ اللہ کے نبی خود اس کام میں شریک ہوئے، کیا منظر ہوگا جس میں رسول اللہ شریک ہیں، صحابہ یوں کام کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ خندق کھدوانے کا مشورہ کس نے پیش کیا؟ کہتے سلمان فارسی.
اللہ کے نبی کے اتنی محبت کے صحابی تھے. حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی کا نام آئے دل بھر کے درود پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے سلمان فارسی کا اتنا تعلق تھا کہ اجنبی کوئی بندہ آئے تو وہ سمجھ لے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نبی کے گھرانے کا کوئی فرد ہے. اتنا آنا جانا تھا. جب چاہے تھے سلمان فارسی حضور کی خدمت میں چلے جاتے. اتنا تعلق تھا رسول اللہ کے گھرانے سے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدرسہ ہے ساری دنیا کے مدارس کے جڑ ہیں، منبع علم ہے، منبع فیضان ہے اصحاب صفہ. اس اصحاب صفہ کے صحابہ کا جو انجمن تھا، اس انجمن کے وہ ناظم تھے، منیٹر تھے. جیسا کہ ہمارے یہاں طلبہ کے انجمن کے ناظم ہوتے ہیں نا، اصحاب صفہ کے منیٹر رہتے سلمان تھے فارسی رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں سلمان فارسی بھی موجود تھے. آپ نے تازہ بخاری پڑھی ہے، میں سبق دوہرا رہا، سنتے جاؤ. تو لما نزلت هذه الآیہ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ابو ہریرہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہ، من ہم یا رسول اللہ، یہ جو آخرین کہہ کے قرآن جن کی طرف اشارہ کر رہا اور ان کی مدح سرائی کر رہا، یہ کون ہوتے ہیں، کون ہے یہ لوگ؟ رسول اللہ نے جواب نہیں ارشاد فرمایا. دوسری بار پھر پوچھا من ہم یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار پھر پوچھا من ہم یا رسول اللہ. غالباً 3 مرتبہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بخاری کے الفاظ میں بتا رہا، وضع یدہ علی سلمان. اب اٹھاؤ بخاری، وضع یدہ علی سلمان. سلمان نہیں پڑھ لو گے، علی آ گیا، بولتے جاؤ نا. عن عائشتی، یہاں تک تو پتا ہے نا، غیر منصرف ہے. وضع یدہ علی سلمان وقال لو كان الایمان عند الثریا لناله رجال او قال رجل من ابناء هؤلاء. مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے، اور کسی جگہ لفظ ایمان ہے، کسی جگہ علم ہے. سریا سب سے اوپر ہے ستاروں میں، وہاں اگر علم رہے، علم اگر وہاں چلا جائے، ایمان اگر وہاں پہ ہو، تو سلمان فارسی کی اولاد میں سے ایک شخص یا کئی اشخاص شک راوی ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک شخص فرمایا یا چند اشخاص کے بارے میں فرمایا، ایسے پیدا ہوں گے جو وہیں سے ایمان و علم لے آئیں. سبحان اللہ.